یہ لائے میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا۔ خوشی کا جلسہ آپ کے ہمارے ہر دل عزیز باضابطہ جلسے کی کارروائی کا آغاز ہوگا۔ تب تک کے لیے صرف درس بھی دیتے ہیں اور ان کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ میری مراد تیرے گھر آ کر جبریل پیام لائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، سوکھی تھی گلشن کی کلیاں، جلسے میں ہندوستان میں رہنے بسنے والے تمام مذہبوں کے علماء کرام، پنڈت اور اکابرین نے اس جلسے میں شریک ہو کر کامرٹی میں بھی نئی تاریخ بنی کہ یہاں پر ہمارے سنپت پنڈت جی بھی آئے، یہاں پر ہمارے عیسائی بھائی بھی آئے اور ہمارے سکھ بھائی بھی موجود ہے، اور ہمارے علماء کرام بہت دور دور سے، کوئی محبوب نگر سے آئے، کوئی بھرنڈل سے آئے، کوئی غریب نگر سے آئے، کوئی نظام آباد سے آئے، کوئی بانسوارا سے آئے، تو مختلف جگہ سے ہمارے علماء کرام یہاں تشریف لائے۔ میں ہر علماء کرام کو فرداً میں ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کو کامرٹی کے عوام کی جانب سے۔ آج ہم سب اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ اب سب کو معلوم ہے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خالی نبی نہیں تھے، نبیوں کے آخری نبی نوح تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رحمت العالمین بنا کے اللہ جل جلالہ نے بھیجایا کہ رحمت العالمین ہے، تو آپ رحمت بانٹنے والے ہیں، نفرت نہیں، نفرت کو ختم کر کر محبت بانٹنے والے ہیں۔ ایسے نبی کے اندر ہم امتی بن کر آنا، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ ایسے نبی کے پاس آئے۔ تو آج حالات معلوم ہے کہ یہاں کچھ ہی دن میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ اس الیکشن کے اندر 119 کانسنسی ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے چندر شیکھر راؤ جی کو، کے سی آر صاحب کو کامرٹی بہت پسند آیا کہ محمد علی شبیر کے اوپر مقابلہ کرے اور ان کو ہرانے کی سازش کے دور پر آئے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کو ہوں ایسے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے کامرٹی کے عوام ہمیشہ آگے آئے ہیں۔ انشاءاللہ کیا سب لوگ ہمارا ساتھ دیں گے؟ کئی کالجز آج ہمارے بیچ میں، صدر محترم نواب محبوب عالم خان صاحب ہیں، انہوں نے 20 لاکھ بچے آج ان کے انسٹیٹیوشنز میں پڑھ رہے ہیں۔ انوار العلوم کالج، نواب شاہ عالم خان کالج، انجینئرنگ کالج، اور یہاں تک کہ LKG سے لے کے UKG تک تمام کورسز 20,000 بچوں کو آپ تعلیم دے رہے ہیں۔ تو آپ ایسے عظیم کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مقدس قرآن کی پڑھی کی آیت آئی تھی، وہ اقرأ باسمک نے تعلیم کی تھی، وہ تعلیم کا کام یہ آپ نے اس کو انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ بھی دعا کریں کہ ان کی صحت دے اور ان کو اور کالجز کھول کر اور ترقی دے۔ اور یہاں ہمارے پاس یہ محمود صاحب ہیں، ان کا کالج میرا انجینئرنگ ہے، تو یہ سب انجینئرنگ کالجز والے یہاں پر موجود ہے۔ ان سب کا کام یہ ہے کہ یہ حکومت بہت پریشان کر رہی ہے۔ 4,200 کروڑ روپے کا اسکالرشپ آنا ہے، وہ دے نہیں رہی ہے۔
ہمارے دور میں کانگریس کے دور میں 56 انجینئرنگ کالج تھے، آج صرف 6 انجینئرنگ کالج بچ گئے، باقی کے پورے بند ہو گئے۔ یہ KCR کی سرکار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماموں کی سرکار ہے، یہی ماموں کا کارنامہ ہے کہ ہمارے 56 کالجوں میں صرف 6 کالج بچ گئے، باقی کے پورے بند ہو گئے۔ آج یہ 4% ریزرویشن کی وجہ سے لاسٹ ایئر 934 بچوں کو فری سیٹ ملی ہے۔ اس سال ابھی پوری کونسلنگ ہو گئے تک مجھے پوری امید ہے تلنگانہ اور آندھرا کے اندر 1800 بچے ہمارے طلباء ہمارے فری سیٹ سے میڈیکل ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ بہت چھوٹا کارنامہ ہے، KCR صاحب کو برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے 12 بولے، 12 تو نہیں کیے لیکن 4 کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ ہمارے انجینئرنگ کالجز، ہمارے BEd کالجز، ہمارے MAd کالج، سب کالجوں کے اوپر نظر رکھا کر ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ 11 یونیورسٹیز میں ایک وائس چانسلر ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے یونیورسٹیز کے اندر ایک وائس چانسلر بھی قابل نہیں ہے۔ کانگریس کے دور میں ہم نے 3 وائس چانسلر بنایا، 3 عثمانیہ یونیورسٹی، تلنگانہ یونیورسٹی، تروپتی یونیورسٹی، 3 میں وائس چانسلر بنائے۔ پبلک سروس کمیشن جو اپائنٹمنٹ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں، دستور میں ایک ممبر کو دینے کا ہے، لیکن ایک ممبر کو بھی نہیں دیا جا رہا ہے، اور وہاں پر بغیر مسلم نمائندگی کے کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے کہ پبلک سروس کمیشن میں ایک ممبر نہیں ڈالا۔ کیا ہم اس ممبر کے قابل نہیں ہیں؟ کیا ہم BC کے بھی قابل نہیں ہیں؟ آپ بتاؤ کہ ماموں کو ووٹ دینا ہے تو کس لیے دینا؟ کیا ہمارے ترپل تنخواہ کو ووٹ KCR نے دیا اس کے لیے ووٹ دینا ہے؟ کیا ہمارا آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا اس کے لیے ووٹ دینا ہے؟ ہمارے 14 بلوں کو مخالفت کرنے والے KCR کو ووٹ دینا ہے؟ یہ سیکولر نہیں ہے، سیکولر بالکل نہیں ہے۔ اگر سیکولر ہوتے تو ہمارے ٹرپل طلاق ہو، ہمارے NRC ہو، ہمارے مسائل کے اوپر وہ لڑ نہیں سکتے ہیں۔ امت شاہ آ کر یہاں کہے کہ میں مسلمانوں کا 4% ریزرویشن کو سماپت کر دوں گا، لیکن KCR نے جواب نہیں دیا، نہ کوئی اور جماعت کے بڑے لوگوں نے جواب نہیں دیا۔ لیکن یہ کاماریڈی کے وطن کا پیدا ہوا لخت کہا کہ اے امت شاہ تمہارا باپ بھی من نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن میں سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، 5 ججز کے پاس پینڈنگ ہے، تم نہیں کر سکتے اس کو۔ اور میں نے چیف جسٹس آف انڈیا کو لیٹر لکھا، اس پر چیف جسٹس آف انڈیا نے ان کے تشار مہتا سالیسیٹر جنرل ایڈورڈ کو بلا کے پوچھا کیا پبلک میں سپریم کورٹ کے فیصلے بھی تمہیں تمہارے منتری دے رہے ہیں؟ نہیں صاحب ہمارا منتری نہیں بولا۔ تو سپریم کورٹ بھی بولا نہیں بولا، بولے چھوڑو وہ ڈیٹ ویسی ہے۔ تو بتاؤ اگر کاماریڈی کے عوام ہمیں نہیں چنتے تو کیا یہ ریزرویشن آ سکتا تھا؟ کیا آج 20 لاکھ بچے ہمارے ڈاکٹر، انجینئر، MBA، MCA بن سکتے تھے؟ آپ کو سوچنا، سوچئے ایک نمک گھر آج میرے اوپر کتنے طریقے سے ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اب بچانا آپ کا کام ہے، آپ لوگوں کے اوپر کی ذمہ داری ہے۔ جھاڑ لگانا اور جھاڑ کو بڑا کرنے کے بعد اس درخت سے پھل کھانا، جھاڑ لگا کے بڑا کرنے کے 20 سال لگ جاتے، 30 سال لگ جاتے ہیں ایک خیر کو پیدا کرنے کے لیے، لیکن کاٹنے کے لیے 2 منٹ بس جھاڑ کو ایسا کڑاڑی مارو جھاڑ ختم ہو جاتا۔ تو یہ جھاڑ کو آپ نے لگایا ہے، اور اس جھاڑ کمیونٹی کے عوام نے اس جھاڑ کے ذریعے آج ہم 20 لاکھ بچوں کو تعلیم یافتہ بنا چکے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، మా హిందూ సోదరులు కూడా చెప్తున్నా, ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి అవినీతి నేనే నిలబడాలా? ఏం చేసినావా? ఒక్కరికి ఉద్యోగం ఇచ్చినావా? ఒక్కరికి ఇల్లు ఇచ్చినావా? కానీ ఏమి ఇవ్వలేదు। కానీ आज हम हमारी झुमरी बच्चे यानी सब मजहब के लोगों को बोल रहा हूँ, नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया KCR ने, क्योंकि तकरीबन बच्चे, ये सर्वे में आया कि 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा लिख कर एडिक्ट कौन हुए वो तो तेलंगाना का नाम आ रहा। शर्म होना हमारा सर शर्म से झुक जा रहा कि कहाँ से कहाँ तेलंगाना चले गया, कहाँ था हम लोग, कहाँ पहुँचा दिया KCR ने हमें। तो भाइयों
میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے صرف یہی سوچو ہم کو بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ سیکولر ہونے ایک مثال تو بولو سیکولرزم. کتنے نوجوان بچوں کو نوکری دی, کتنے نوجوان بچوں کو 9 سال کے اندر لون دیا گیا, کتنے مسجدوں کو شہید کیے گئے. یہ اللہ جل جلالہ نے انہی ہاتھوں کے ذریعے ہمارے کو سیکریٹریٹ کے اندر عالی شان مسجد بنانے کا اللہ نے موقع دیا. سیکریٹری صاحب کو لے کر میں نے بنوایا. جب مولانا عاقل حسانی صاحب تبلیغی جماعت کے امین, مولانا نعیم اللہ خان صاحب, ایسے کئی جو لوگ تھے اس مسجد کے افتتاح میں اور سنگ بنیاد میں, بغیر اس کے مسجد کو ڈھا دیا گیا اور باہر بنا دیا گیا. ہم خاموش ہیں. ایسا دیکھنا کہ یزید کی حکومت میں ہمارے بڑے بڑے صحابہ ڈر کے خاموش ہو گئے تھے. ایسا ہی دیکھنا کہ یہ بھی یزید کی حکومت آ گئی اور یزید کے ڈر سے ہم خاموش ہو گئے. ایسا نہیں ہے. بھائی اٹھو اور بچاؤ اپنے بھائیوں کو. ہماری جب کرناٹک کے اندر حجاب کا مسئلہ آیا, ہماری بیٹیوں نے, ہماری بہنوں نے حجاب کے اوپر طوفان مچایا. اور جب ہمارے نوجوان ساتھیاں ووٹ کے ٹائم پر سو رہے تھے گھروں میں, انہیں اٹھایا, للکار کے بولا اٹھو بھائی, آپ کی بہن کی عزت خطرے میں ہے, اٹھو اور اٹھ کے جا کر ووٹ ڈالو اور اپنی بہن کی عزت کو بچاؤ. آج وہ بچوں کے نعرہ تھا کہ کرناٹک میں دوبارہ کانگریس پارٹی آئے. ہمارے بھائیوں نے نیندوں میں سے اٹھ کے بھاگے اور جا کر ووٹ کا اپنا نشان لگایا اور ثبوت دیا کہ میری بہن کی عزت کو بچانا آج وقت کے خواب ہے. تو آج ہمیں بھی اسی طریقے سے کرناٹک والوں نے جب کیا ہے, آج آپ کو بھی ہماری بہنوں کی عظمت کو, ہماری بہنوں کے پردے کا, ان کے تعلیم کا, ہمارے نظام کا, اس کو بچانے کی سخت ضرورت ہے. میں زیادہ وقت لیے بغیر, کیونکہ ہمارے بیچ میں حال ہی پرسوں ریونت ریڈی صاحب کے ساتھ میں بھی گیا درگاہ شریف کے اندر. آپ نے بھی ایک بہت بڑا جلسہ وہاں پر حضرت عبدالبیہ بانی درگاہ پر سجاد نشین اور سابق وقف بورڈ چیئرمین نے بڑا بہترین وہاں پر انتظام کیا اور تمام علماء کرام کے اور تمام مشائخین کو ایک جگہ جمع کر یہ میسج دیا گیا, آج وقت کی ضرورت ہے نفرت کو ختم کرنے کے لیے. راجیو گاندھی نے کہا میں آج دیش کے اندر 4000 کلومیٹر چلتے ہوئے نفرت کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں اور محبت کو پھر سے بڑھانا چاہ رہا ہوں, محبت کی دکان کھولنا چاہ رہا ہوں. تو ہم آئیے اس شخص کی جو ہاتھ مضبوط کریں گے, کیونکہ وہ نفرت مٹانے کے لیے دیش کے اندر آگے بڑھ رہا ہے. تو آج ہم کو اس نفرت کو ختم کرنا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام تھا کہ وہ کبھی نہیں دیکھے. ابھی ہمارے مفتی ابرار صاحب نے بھی بہترین بات کہی کہ غیر مسلم عورت کو اپنی چادر نکال کر اس کے وہ پہنا کر یہ کہہ دیا کہ مذہب نہیں آنے آتا, اس عورت کا ریسپیکٹ کرنا ہے, ورنہ مرنے کے بعد اللہ جل جلالہ پوچھے گا کہ اس شخص عورت آدھی جسم اس کا کھلا تھا چھپانے کے لیے تم نے کیوں نہیں کام کیا. تو اللہ کے رسول کے پیغام ایک ان کے جو کارنامے اور جس طریقے سے انہوں نے راستہ بتایا, پیغام دیا, سیرت کا پیغام ہے, ہم اس کو آگے بڑھانا ہے. اس کے ساتھ ہی میں زیادہ وقت لیے بغیر ہمارے حلیم مسلم صاحب حال ہی میں کانگریس پارٹی میں کھرگے جی اور راہل گاندھی کی قیادت میں جوائن ہو گئے, ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اٹھ کے حلیم مسلم صاحب کو بھی, اسی طرح ہمارے الیاس شمسی صاحب بھی حال ہی میں کانگریس پارٹی میں جوائن ہوئے. باقی کے بہت سارے لوگ ہیں, متین بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں. میں سب کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ جلسہ ابھی کافی دیر ہو چکے ہیں اور صاحب کے ناسازی کے بعد ہمارے ہم سب جانتے ہیں کہ ونسلی پورم کے بابا کے نام سے ہمارے عبداللطیف صاحب حافظ ہیں, عالم ہیں, اور الحمدللہ میں جب پہلی دفعہ منسٹر تھا تو آپ بنگلور میں جا کر وہاں پوری 3 قرآن شریف کو سنایا کرتے تھے تراویح. آج بھی وہ تراویح سناتے ہیں اور آپ کا آنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے. اور وہ انشاءاللہ آخری میں دعا بھی کریں گے, آپ سب لوگ ان کے دعا میں بھی شریک رہیے. اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر مجاہد عالم خان 5 دن سے نواب مجاہد جی یہاں پر آ کر کھانے کے انتظامات کے لیے پوری ٹیم کو بورچے کے ساتھ لے کر آ کر جو کھانے کا انتظام کیے, میں پوری کمیونٹی کے عوام کی جانب سے, ضلع کی جانب سے
मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ब्राह्मण सबको भी आपने वेजिटेरियन खाने से लेकर बेहतरीन बिरयानी का इंतजाम करें। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने काफ़ी वक्त कामारेड्डी में 5 दफ़ा फिर कर उन्होंने इंतजाम करे। बाकी के जो कारकुन यहाँ पर अपना वॉलंटियर के साथ जो ताउन दिया है इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, मैं फर्दन तमाम कारकुनों का, कांग्रेसी मेंबरों का और हर वो जमात के लोगों का आए उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अब सदर मोहतरम आली जनाब नवाब महबूब आलम खान साहब को दावत खिताब देता हूँ कि वो अपना जो कितने 20,000 तलबा को जब वो तालीम दे रहे हैं और तालीम याफ्ता बना रहे हैं तो अपने उसका भी जिक्र करते हुए अपने उनके तजुर्बात को हमारे सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। आपने वायदा किया कि हम मुसलमानों को भी पॉलिटिकल मनसब पर फायज करेंगे। आपका वादा था या आप खत्म खा लो, गीता पे आ सकते या मैं कुरान पे आ सकते खत्म करो। आपका वादा था ये, क्या किया आपने? क्यों? जब मुसलमानों को जो है ना ये बिल्कुल बेइज्जत और मजबूर और लाचार समझा इनको। सुना गया कि कल परसों में यहाँ पर कुछ मुस्लिम औरतों को जो है ना सोइंग मशीन दिए गए। ये बात सुन लो कि तुम और मैं गरीब हैं, तुम और हम लाचार हैं, लेकिन तुम और हम बाइज्जत हैं। तुम्हारी कीमत सोइंग मशीन नहीं हो सकती। ये सुन लो आप, ये जलालत है तुम्हारे साथ जो हो रही है। ये क्यों हो रही है कि तुम लोग मुंतशिर हो, तुम लोग मुत्तहिद नहीं हो। मुत्तहिद हो जाओ। मैंने 2 वक्त हेलीकॉप्टर में सारे तेलंगाना का दौरा किया, दौरान तेलंगाना मूवमेंट में मैं हालात से वाकिफ हूं। 40-45 सीट ऐसे हैं मेरे दोस्त, सुनो ये बात और से, जहां तुम्हारे बगैर कोई नहीं जीत सकता। वो इनमें से वादा करो कि सफर के लिए घर पे निकलोगे। हाँ, वादा करो इस बात का कि तुम निकलोगे। नाजिक निकलोगे, तुम सारे लोग जितने भी वोटर हैं उनको लाओगे। अगर कोई बंबई में है तो कामारेड्डी आ जाए, अगर कोई दूसरी जगह है तो कामारेड्डी आ जाए। जाओ, सफीर की मुसीबत तुम्हारी मुसीबत नहीं है। जो सफीर को ललकारा गया, सफीर को इस वजह से ललकारा गया कि मुसलमान बेबस है। राजा सिंह इसलिए ललकारा गया कि वो तुम्हारा जो है ना जवाब देगा। क्या बात है, क्या बात है आसाद की बात। और ये बात याद रखो, अगर तुम मुत्तहिद हो जाओ तो एक सफीर को शायद हरा ले, लेकिन 100 सीट के ऊपर मुश्किल पड़ जाएगी। जीतना हारना सफीर के अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। तारीख शायद है कि दुनिया के अंदर कमजोर हमेशा ताकतवर पर भारी पड़ा। तारीख शायद है पर यह हकीकत है। मैं आपके सामने जो बदर के अंदर 300 थे, आप 1300 पर भारी पड़ा। सही है। रोमन एम्पायर का और मध्यकालीन एम्पायर का 750 तक झगड़ा चला। खालिद बिन वलीद ने 17 साल में खत्म कर दिया। 3000 की फौज थी और 7000 की फौज थी, और वहां से लश्कर इतना बड़ा था कि छोड़ भी नहीं सकते। तुम कमजोर थे, तुम्हारा नबी गरीब था, अपनी कौम गरीब है, अपनी सुन्नत गरीब है। मत भूलो ये बात। तुम्हारे खलीफा जितने थे सबके सब गरीब थे। तुम्हारे खलीफा से उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो मखरूज से। मत भूलो ये बात। लेकिन वो इतना उनके किरदार से, उनके तवक्कल से इतना आगे आए कि आज तुम और हम यहाँ बैठे हुए हैं। क्या तुम ये मामूली काम नहीं कर सकते हो कि अगर तुम 20,000 है तो 20,000 नहीं डाल सकते हो उसको? क्या बात है, क्यों नहीं करना चाहिए? क्या शफीर की शिकस्त तुम्हारी शिकस्त नहीं है? मैं तो सारे जितने जो है ना अहले कामारेड्डी है, मैं उनसे मुखातिब होते हुए बात करता हूँ, चाहे वो मुसलमान रहे चाहे मेरे हिंदू भाई रहे।
کہ کاماریڈی کی عزت کاماریڈی والے سے ہے. اگر شفیع علی خدا نہ خواستہ ہارتا ہے تو تم بھی ہارو گے. مت بھولو. شفیع علی کے گھر رات کے 12 بجے جا کر پکڑ کر نکال سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. یہ کام تم نہیں کر سکو گے. یاد رکھو یہ بات. اور پھر ایک بات, جو میرے بھائی بیٹھے ہیں ان کی طرف میں مخاطب ہوں کہ یہ لیڈ تم کو لینا چاہیے. میرا کام ہے کہ سب مسلمانوں کو جگانا. اس کے بعد ہمارا قافلہ منشیر جا رہا ہے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم حبیب نگر جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم فکری اعتبار سے متحد ہو جائیں. آنکھ کھول کر دیکھو کہ تمہارا فائدہ کدھر ہے. میں کوئی کانگریس کا اقتدار نہیں ہوں, میں اس کا ممبر نہیں ہوں. میں ایمرجنسی میں 3 مہینے جنگل میں گزارا ہوں. ایمرجنسی میں ان کے خلاف کام کیا ہوں. لیکن ایمرجنسی کے ختم ہونے کے بعد میں وہ شخص تھا جو جا کے اندرا گاندھی کو لے آیا حیدرآباد. آج بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنے ذمہ دار ہیں کانگریس پارٹی کے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے ملوں اور ان سے یہ تقاضا کروں کہ بھائی ہماری ووٹ اگر قیمتی ہے تو ہماری قوم کے لیے کیا ملتا ہے, کیا دو گیا. ریزرویشن میں کیا اضافہ کرو گے؟ کیونکہ راہل گاندھی اس بات کا پابند ہے, وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم 50% ریزرویشن کی سیڑھی سے اوپر چلے جائیں. اگر ہوتا ہے تو ہماری قوم کو نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے تو ہم حالات اتنے خراب ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ گزشتہ 10-12 سال مسلمانوں کے 46 کالج سے, کام کھول کر سنو, اب 6 رہ گئے. اور اینٹ بچ گئی ہماری. 3 سال تک ہماری فیس نہیں دی جاتی. ہم غریب ہیں, ہمارے کالج سے غریب. اور سنو, جو بچے مسلم کالجز میں پڑھتے ہیں ان کو یہ لوگ اسکالرشپ نہیں دیتے, اور جو بچے غیر مسلم کالجز میں پڑھتے ہیں ان کو اسکالرشپ برابر ملتی ہے. اگر مسلمان بچہ جا کے کسی غیر مسلم کالج میں پڑھے, اسکالرشپ ملتی ہے اس کو. یہ کیا حصہ ہے؟ سمجھو اس بات کو. تمہاری تعلیمی صحبت کو ختم کر دینے کا فیصلہ ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں اٹھ کے کھڑے منتشر ہو جاؤ. خالی بچہ کے نماز پڑھنے کے سلسلے پر رکھ کے پھرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. اللہ نے بات کو عقل دی ہے, اس کو استعمال کرو, سوچو, حالات پر گفتگو کرو, بحث کرو آپس کے اندر. یہ کیوں ہو؟ یہ بات یاد رکھو, اختلاف کوئی عذاب نہیں ہے. حضور کی حدیث ہے اختلاف سے امت کی رحمت ہے. اختلاف, لیکن وہی اختلاف جب انتشار میں تبدیل ہوتا ہے, میرے دوستوں, انتشار اور اختلاف کے بیچ میں جو لکیر ہے بہت باریک ہے, بات سے باریک. جب وہ آپ کلاس کرتے ہیں تو انتشار ہو جاتا ہے. کئی معاملات پہ تم مختلف ہوں گے, ایک دوسرے خیالات تمہارے نہیں ملتے ہوں گے, لیکن جب خور اور ملت کی بات آتی ہے یار خدا کے لیے, وہاں تو ایک ہو جاؤ. وہاں پر انتشار کی کیا ضرورت ہے؟ اگر شفیع کی عزت جاتی ہے تو ہر ایک تم میں سے ہماری عزت جائے. اگر وہ ہارتا ہے تو تم کو تکلیف ہو. اگر اس کو ہرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو تم 100 چیز کے اوپر بدلا لے سکتے ہو. اللہ نے طاقت دی ہے تم کو, کیوں نہیں استعمال کرتے ہو اس کو؟ تو میرے میں آگے جو ہے گفتگو کرنے کے بارے میں میں اپنی تقریر کو اختصار سے کام لینا چاہتا ہوں. کافی دیر ہو گئی ہے, کئی لوگ دوست اور ساتھی یہاں پہ دور سے آئے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کو واپس جانا ہے. تو آپ خدا سے اگر میں کوئی گستاخی کیا ہوں میرے کلام کے اندر تو معاف کر دیں. میں چاہتا ہوں کہ بھائی آپ ہم پہ جو ہے نا, آپ ہماری طرف بھی تھوڑا آپ کے جو بھی آپ برخاست اور گزارتے ہیں ہم کو شامل کر لیں, ہماری قوم کو شامل کر لیں. دو کے نام ہے, اس کا ممبر تھا TRS کا, نام ہے کانگریس. میرا ایک ہی منصور ہے, وہ ہے میری قوم کی خدمت. زندگی کے 40-45 سال اسی معاملے میں گزارا. میری صبح
होती है मेरी कौम के साथ, मेरी शाम होती है मेरे कौम के साथ, मेरा दफन होगा मेरी कौम। तो यही कहना चाह रहा था कि आपने कह दिया कि केसीआर मेरे दुश्मन नहीं दोस्त थे। जब तेलंगाना का मूवमेंट चला था तो बहुत सारे लोग तेलंगाना के मुखालिफत करे, लेकिन आपने केसीआर को हेलीकॉप्टर देकर सारा तेलंगाना पूरा 2 दफा का पूरा राउंड लगाए, अपने जाती अखराजात के ऊपर केसीआर को लेके फिरे और उनसे यही वादा करे, केसीआर मैं मदद कर रहा हूँ तुम्हारी, मेरी कौम के लिए तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन आज वो अफसोस के साथ बाहर आए, इन्होंने धोखा दिया कौम को, कुछ नहीं किया। इसलिए आए ना मैं कांग्रेस का रुकन भी नहीं हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि कौम की भलाई के लिए मैं बाहर आया। हम तय दिल से और ताजों के जोर में आपके तकरीर का बड़े जोर से इस्तेमाल करें और अल्लाह से उम्मीद करें कि आपको साहिब और खैर और इस तरीके से कौम और मिलत का काम करें। आज हमारे बीच में मैं एक अपील करना चाहता हूँ केसीआर से कि ये इस्लाम के बारे में जो सोचे रीथिंक ये केसीआर सुझाव जिम्मेदार आदमी है, बहुत होशियार है। इसी क्या रीजन है मुझे पता नहीं, कभी गुफ्तगू होगी तो यकीनन, लेकिन ये एहकाम उसका उसके लिए जितना हमारे लिए नुकसान हो सकता है उसके लिए भी नुकसान है। तुम एक जगह सफीदरी को हराओगे एक सीट पे, 100 सीट पे तुम हर दो ऐसा काम मैं कर सकता हूँ कि इस बारे में रीथिंक करें, शुड रीथिंक, बी रैशनल। जो ये बात हर मुसलमान के दिल में है, मैं आपके सामने जो बात बोल रहा हूँ, वाई ओनली शबीर अली, वाई ओनली कामारेड्डी, वाई नॉट बेगम अज़हर, वाई नॉट वहाँ के जो है ना दूसरे गुजामेर, वाई नॉट राजा सिंह, क्यों सारी केसीआर शायद अली का हमारे शबीर अली का पूछा क्यों आज 119 सीट में नहीं घटा है। आओ ना आप, और मैं सबके सामने इस बात को बताना चाहता हूँ कि अगर केसीआर जाके लड़ते हैं राजा सिंह से, उषा में कहा कि सबसे पहला सिपाही मैं हूँ।